Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ساتھیو، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک اہم واقعہ بتائیں گے جو ابو حنیفہ کے ساتھ پیش آیا۔ ایک مغربی دانشور بغداد میں خلیفہ کے دربار میں حاضر ہوا، علم و فضل اور دانائی اور ہمدانی کے دعوے کیے اور بڑے طمطراق سے کہا کہ میرے پاس ایسے 3 سوال ہیں کہ آپ کی پوری سلطنت کے علماء بھی جمع ہو کر ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ خلیفہ وقت حیران ہوا۔ اس نے اعلان کرا دیا، علماء کرام، ائمہ کبار اور بڑے بڑے فقہ جمع ہوئے۔ امام اعظم بھی تشریف لائے۔ رومی دانش مند نے اپنے لیے ایک ممبر رکھوایا تھا۔ جب سب علماء آ گئے تو رومی نے ممبر پر چڑھ کر علماء اسلام کو علی تربیت اپنے 3 سوال پیش کیے۔ سب سے پہلا سوال تھا، یہ بتاؤ کہ خدا سے پہلے کون تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا، یہ بتاؤ کہ خدا تعالیٰ کا رخ کدھر ہے؟ تیسرا سوال، یہ بتاؤ کہ اس وقت خدا تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ وقتاً بظاہر پریشان کن سوال تھے، مجمع پر سکوت طاری تھا، سب جواب سوچ رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ آگے بڑھے اور کہا، آپ نے ممبر پر بیٹھ کر سوالات بیان کیے ہیں تو مجھے بھی ان کے جوابات ممبر پر بیٹھ کر دینا چاہیے تاکہ سب حاضرین آسانی سے سن سکیں، لہٰذا اب تمہیں ممبر سے نیچے آنا چاہیے۔ رومی دانشور ممبر سے نیچے اترا تو امام صاحب ممبر پر تشریف لے گئے اور رومی کو مخاطب کر کے کہا، اب نمبر وار اپنے سوال دہراتے جاؤ اور ان کا جواب سنتے جاؤ۔ رومی دانشور صاحب کا ترتیب سے سوال دہراتا رہا اور امام ابو حنیفہ حسب ذیل جوابات دیتے رہے۔ پہلا سوال کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے کہا، گنتی شمار کرو۔ رومی نے 10 تک گنتی شمار کی۔ امام ابو حنیفہ نے فرما دیا، 10 سے پیچھے کی طرف الٹی گنتی کرو۔ رومی نے 10 سے الٹی گنتی شروع کی۔ جب 1 پر پہنچا تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا، 1 سے پہلے گنو۔ رومی نے کہا، 1 سے پہلے کوئی گنتی ہی نہیں ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا، یعنی جب واحد مجازی لفظ سے پہلے کوئی چیز محقق نہیں ہو سکتی تو پھر واحد حقیقی معنی سے پہلے کس طرح کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو خدا بھی ایک ہے، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے ایک شمع روشن کی اور کہا، بتاؤ اس کا رخ کدھر ہے؟ رومی دانشور نے کہا، سب کی طرف ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا، شمع مخلوق ہے، اس کا رخ کے تعین سے آپ جیسے دانشور بھی عاجز ہیں، تو خالق کے رخ کے تعین میں بیچارے عاجز بندوں کا کیا دخل؟ بہرحال خدا تعالیٰ کا رخ بھی سب کی طرف ہے۔ تیسرے سوال کے جواب میں امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ اس وقت خدا تعالیٰ نے تجھے ممبر سے نیچے اتار دیا اور مجھے ممبر پر بیٹھنے کی عزت بخشی۔ رومی دانشور نے جواب سنے تو شرمندہ ہوا اور راہ فرار اختیار کرنے میں عافیت جانی۔ قرون اولیٰ کے مسلمان علماء و اکابرین اپنی علمی بصیرت میں مثالی نمونہ تھے۔ اس وقت کے بڑے بڑے غیر مسلم عالم کی حیثیت ان کے آگے کچھ نہیں تھی۔ امام ابو حنیفہ کا اپنی علمی بصیرت اور بصارت کی بدولت ایک نمایاں مقام تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔